عبادات میں نماز سب سے اہم چیز، اور اس میں مسجد کا اہتمام اور جماعت کا اہتمام۔ ہمارے ایک بابا فضل احمد زمیندار آدمی، 7 مربے کا مالک، مجھ سے کہنے لگا 19 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں، 19 برس گزر چکے ہیں میری تکبیر اولیٰ فوت۔ ایک زمیندار ان پڑھ تھا، بھی ان پڑھ، وہ 3 چلے لگانے کے بعد وہ سالانہ چلہ مہینے کے 3 دن، بھئی اس کا دین تھا، سال کا چلہ مہینے کے 3 دن، ایک دفعہ 3 چلے، 19 برس فوت ہو گئے۔ 19 برس میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور آپ کی مسجد ہی اگر فوت ہو گئی تو کیا بنے؟ کسی گزر کی وجہ سے کیا نماز پڑھ لی، ٹھیک جائز، لیکن چلو بھئی آؤ یہیں جماعت کرا لیتے ہیں، دکان پہ ہی جماعت کرا لیتے ہیں، دفتر میں ہی جماعت کراتے ہیں، سستی کی وجہ سے۔ مرض الگ چیز ہے، سستی، کاہلی۔ اگر جماعت کا انتظام چھوٹ گیا، اگر مسجد چھوٹ گئی تو بہت بڑا خلا پیدا ہو، بہت بڑا خلا پیدا ہو۔ مولانا نذر الرحمان صاحب اس وقت 95 برس کے، اور ہر نماز تئی صف میں پڑھتے اور کھڑے ہو کے پڑھتے، ہاتھوں کا سہارا لیے بغیر رکوع میں جاتے، اور عصر سے مغرب مستقل مسجد میں بیٹھتے۔ جب سے رائے گنج میں آئے ہیں، میں 1972 میں مدرسے میں داخل ہوا تھا، تو یہ 1973 اگلے سال آئے، یہ پہلا سال نہیں تھے، 1971 میں رائے گنج کے مدرسے میں تشریف لائے تھے۔ اس دن سے آج تک میں ان کو دیکھتا ہوں عصر سے مغرب مستقل مسجد میں بیٹھ، اور کبھی کوئی بیان طے ہو جائے، علماء میں ہو جائے، عربوں میں ہو جائے، پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ جب ان کا کوئی عمل طے نہیں ہوتا تو عصر تا مغرب مستقل وہ مسجد میں بیٹھتے۔ تو دوسری چیز جس سے آپ کا اپنا تزکیہ ہے وہ ہے آپ کی نماز۔ نماز کا پڑھنا اور نماز کو بنا کے پڑھنا، ان دونوں میں فرق۔ نماز کو بنا کے پڑھ، ساری نمازوں میں دھیان نہیں جمتا تو دن میں 2 رکعت ایسی پڑھا کرو جس میں اپنا سارا زور لگانے کی کوشش کر کہ اللہ یہ 2 رکعت ایسی پڑھوں گا تو تجھے یاد کروں گا اور کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ عرب صحرائی لوگ ہیں، سفر کرتے تھے تو جب آندھیاں چلتی تھیں تو آنکھوں میں ریت پڑتی تھی، اونٹ آنکھیں بند کر لیتا تھا، اس کو تو ریت جاتی نہیں تھی۔ اس کی یہ ڈبل لیئر ہے، اس کے نا یہ جو بال ہے نا، ایک اس کے اللہ نے دوری بنائی، تو ایسے بند کرتا ہے کہ ریت کا ذرہ نہیں جاتا۔ لیکن جو سوار ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، اس کو راستہ دیکھنے، تو آنکھوں میں ریت پڑتی تھی، آنکھیں جلنے لگتی تھی۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، اردو کا نہیں، اس لیے ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھتے جب تک اس کے ماحول کو نہ سمجھ۔ چلتے چلتے جہاں کہیں اس کو کوئی پناہ نظر آتی تھی، کوئی چٹان نظر آ گئی، کوئی درخت نظر آ گیا، کوئی پہاڑ نظر آ گئے جس کی اوٹ میں وہ بیٹھ کے طوفان سے بچ سکے، تو اس کی پناہ لیتا تھا۔ اور سب سے پہلا کام کرتا تھا، اپنے مشکیزے میں سے تھوڑا سا پانی نکال کے آنکھوں میں ڈالتا تھا تاکہ آنکھوں کا ریت صاف، وہ ریت صاف ہوتا تھا، پھر ایک دم آنکھوں کو ایک آسودگی محسوس ہوتی، تو کہتا تھا الآن قرقت۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک بدو کو جو وہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے وہ ٹھنڈک مجھے نماز میں ملتی۔ تو نماز کا اہتمام، اس میں سستی نہ ہو۔ عام طور پر اس میں سستی ہو جاتی ہے، جماعت کا اہتمام نکل جاتا ہے، تکبیر اولیٰ نکل جاتا ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں میری تکبیر اولیٰ نہ جائے، کبھی سال میں 1 آدھ دفعہ نکل جاتی۔ رکعت مجھے یاد ہوا پچھلی دفعہ چھوٹی، اب اتنا مجھے اس کا صدمہ ہوا، خواہ ہو رہا تھا، میں اس کو ہٹا رہا تھا۔ تو دوسری بات آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، نماز کو شوق سے پڑھنے کی عادت کا، اہتمام سے پڑھنے کا، 5 جماعت صف اول تکبیر اولیٰ کی عادت کا، تہجد کی عادت کا۔ تہجد میں سستی محسوس ہوتی ہے تو عشاء سے پہلے چند رکعت پڑھ کے سوچو۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے، اشرف قوا کمزور ہیں، راتوں کو دیر تک
جاگنے کا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے. تو سونے سے پہلے 2 4 6 رکعت نماز کے ساتھ وتر مت پڑھا کرو. عشاء کی نماز کے ساتھ وتر مت پڑھو، اسے مؤخر کر دو. جب سونے لگو اس وقت 2 4 نفر اس کے ساتھ وتر ملا کے پڑھو، تو انشاءاللہ ہم بھی تہجد پڑھنے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے. نماز کا اہتمام. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ تعالیٰ نے ایسے جوڑ کے اس کو جوڑ 10 صفحہ تو یوں کٹھا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور اقیم الصلاۃ 10 سے زیادہ دفعہ ان اقیم الصلاۃ وبشر المؤمنین کر کے. تو خاص طور پر جو بازار میں بیٹھ رہے ہیں، کسی کام میں بیٹھ رہے ہیں، کسی دفتر میں بیٹھ رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جانا مشکل ہے، دور ہے، تو پھر وہیں اپنی جگہ باجماعت نماز کا اہتمام کریں. کچھ علماء نے پیچھے جو مجھے گالیاں نکالی، اللہ کا شکر ہے میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں، نہ میں نے اس کے رد عمل میں کوئی اس کے برابر لیول کی بات کی. ان کے چونکہ سوشل میڈیا پر سب کو معلوم ہے تو اس کی میں نام لے دیتا ہوں، ورنہ توبہ. مجھے تبلیغ والوں نے اس سے زیادہ ستایا، میں نے کبھی کسی کا نام آپ سے لی، چونکہ وہ نیچے والی آپس کی بات. اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک رتی چھوڑ، ایک حبت و خردل کا 1000واں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل، بلکہ ان کی عزت ہے کہ اہل علم. واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ. پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آ کے توبہ کرے. سہون کوئی نکل جاتی ہے بات، اس کو گستاخی نہیں کہتے. اصل میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو قرطبی میں بھی ہے، رازی میں بھی ہے، کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھرایا گیا اور کہا گیا ھذا جزاء من خان سیدہ. آپ پڑھ لیں سارے اس میں. ٹھیک ہے تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں، قرطبی قبول کر رہے ہیں، تو میں کیڑی شے ہوں؟ تو اس میں نے سہون یاد نہیں رہا، میں نے کہہ دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا. تو اب اس کی ظنوا بالمؤمنین خیرا کتنی بڑی حدیث. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ولی ادنان صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا. میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں، بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں. تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کہ بعد الظن کچھ بدگمانیاں نہیں، بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے. اگر سبحان اللہ، بیٹا کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے. تھوڑی سی بدگمانی وہ تمہارے دل کو کھٹا کر لیتی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، میں نے خود نہیں پڑھا، مفتی احمد علی صاحب شاید ان کی نظروں سے گزرا، کہ کسی میں 100 باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے، تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے 99 چیزوں پر پانی پھیر دو. مفہوم یہ ہے. تو جس ہستی کے فتوی کو کہ ہم پیروی کرتے ہیں وہ یہ فرما رہا ہے. غلطی سے نکل گیا ایک جملہ تو کافر ہو گیا ہے، توبہ کرے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. کیا عجیب بات ہے. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کے منہ سے گستاخی کہتے ہیں عمدن کوئی بات کی جائے، قصدن. سہون جو بات ہوتی ہے، آپ نے وہ مشہور حدیث نہیں سنی کہ اللہ بندے کی توبہ پر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی صحرا میں اونٹنی گم ہو جائے
اور وہ موت کے لیے زمین پر پڑ جائے اور تھوڑی دیر کے بعد آہٹ پہ اٹھے تو اونٹنی کھڑی ہو تو وہ اپنی خوشی میں ایسا مست ہو کہ واہ واہ مولا میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. سنی حدیث پڑھی بھی ہو. یہ اس سے بڑا کلمہ کفر کیا ہوگا؟ لیکن وہ اپنے اس جنون میں اس نے کہا ہے. اللہ کے نبی مزہ لے رہے ہیں اس بات کا. میں یہ سارے دورے والے بچے بیٹھے ہیں کل تک یا چند دنوں میں جانے والے ہیں بیٹا، میں ان چیزوں سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. یا خیر کا بول بولو یا چپ. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او، اس پہ بیٹا عمل. لعلہم یرشدون. اللہ ہمارا عقلی کی مان ہے. اللہ پا ہمارے احساسات میں قلہ نہیں ہے. جیسے کسی بات کا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے، وہ احساسات میں شامل ہو جاتا، اس کا چہرے سے پتہ چلتا. اللہ میرے تمہارے استادوں کے تم سب کے احساسات میں داخل ہو. تو یہ پہلا علم ہے فا. آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے حروف کا بھی معنی ہوتا. واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی معنی. جب کبھی ذوق تھا، ذوق تو اب بھی ہے، ہمت نہیں ہے. غم آرزو کا حسرت موہانی شاعر کا، وہ کہتا غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی. تو ان کے مقدمے انہوں نے 14 جلدوں پہ لسان العرب لغت کی کتاب لکھی. اس کے مقدمے میں ہے اگر میں حروف کے معنی پہ کتاب لکھوں تو اتنی ہی جلدیں اور تیار. حروف فا، فور کے لیے فوراً، جلدی کرو. کیا سیکھو لا الہ الا اللہ. یہ سیکھو چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ تانم مشکلات لا الہ. یقین مثل خلیل خود گزینے یقین اللہ مستی. یقین مثل خلیل خود نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقین. لیکن نبی کی دعا ہے اللہم اقذف، اللہم اجعلنی. قذف اور جعل کا فرق سمجھتے ہو؟ تم تو مجھ سے زیادہ عربی پڑھے ہوئے ہو، میں نے تو جو 2-4 پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا. ایسے ٹھونس دینا اللہم اقذف، اللہم اجعل نہیں، اللہم اقذف کیا فی قلبی رجا. میرے دل میں اپنی امیدوں کو، اپنے اوپر امید کو گاڑ دے. وقت رجائی عمن سوا، کل کائنات سے، عرش سے لے کر فرش تک، ثرا سے لے کر ثریا تک، چونٹی سے لے کر جبریل تک، سب سے مجھے کاٹ دے، میری امیدوں کو سب سے کاٹ دے. حتی لا ارجو احدا غیر، یہاں تک پہنچا دے تیرے سوا کہیں میری آنکھ نہ اٹھے، کہیں میرے دل کے دریچے نہ کھلیں، کہیں میری آس نہ ہو، کہیں میری امید نہ ہو. تو ہی تو ہو. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. خالق کل شیء ومالک کل شیء ورازق کل شیء ومحیی کل شیء وممیت کل شیء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودونك كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبح لله ما في السماوات والارض کل سبحت تیرنے کو کہتے ہیں. تیرنے میں کیا ایک لازم چیز ہے، جب تک کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتے. یہاں تو میں کھڑا ہوں، بیٹھ بھی جاؤں گا، چلا بھی جاؤں. سباحہ میں ہے اگلے کنارے تک. وہ کنارہ کون سا ہے؟ حتی یاتیک الیقین. سورۃ مزمل میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل
إلا قليلا نصفه أو انقص عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. مکے میں پانی تھا، کوئی دریا، کوئی نہر. کیا خوبصورت تشریح ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے یہ وہ تیرنے والے کا ہے. جب تک اگلا کنارہ نہ آئے آپ کے لیے کوئی راحت. ان لکا ان لکا ان لکا اللہ اکبر. کیسے متعین طاقت کے ساتھ. فی النہار سبحا طویلا، تو کیا کر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وتبتل الیہ تبتیلا. ایک چیز، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اتخاذ ہوتا ہے یہ پکڑ کے رکھ. تو اللہ تو فوق الفوق ہے، اسے کیسے پکڑے گا؟ یہ تو ایک مانوی چیز ہے. مانوی چیز کے لیے عربی میں ہوتا ہے تمسک فاستمسک بالعروۃ الوثقی. اس کے لیے خود نہیں ہوتا، لیکن جب شدت پیدا کرنی ہو تو پھر مانوی کو مادی بنایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اخذ کا لفظ لایا جاتا ہے، پھر اس میں بھی طاقت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے باب افتعال میں لے جایا جاتا ہے. فاتخذہ وکیلا، یہ پہلا علم ہے. فحملتہ، فوراً حمل ہوا. تو بائبل میں ہے 9 مہینے حمل اٹھایا پیٹ میں حضرت مریم میں. قرآن کہتا ہے فحملتہ، فوراً حمل. فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً دوڑ لگائی ایک دور ٹھکانے. فاجاءها المخاض، فوراً درد سے. الى جذع النخل قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. اللہ کی تعریف کرنا سیکھو، اللہ کو دل میں بسانا سیکھو تو تم بڑے عالم. صحابہ عالم تھے. جی شیخ رمزی صاحب بیٹھے. حکانا کل صحابہ علماء، حکانا کلہم حفاظ. خالد ابن ولید، موتا کا میدان سجا ہوا. تاریخ حیران ہے. زمین آسمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ 3000 سرفروش 1 لاکھ کے سامنے کھڑے. 3000 سے 1 لاکھ کوئی چوڑ. اور میرے نبی مسجد نبوی میں، اور کہتے ہیں جھنڈا زید نے اٹھایا. 700 میل کا فاصلہ ہے. میں موتا گیا ہوں، پورا میدان دیکھا ہے جنگ. میں تو تاریخ کا کیڑا ہوں. آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، جنت میں چلا. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آپ کے چچا زاد بھائی. جھنڈا جعفر کا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کا وہ ہاتھ کاٹ لیا. اس نے سینے سے لگایا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو. ایک حدیث جوڑوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، جنت میں کڑتا کرتا. جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا زید امیر ہے، شہید ہو جائے جعفر، شہید ہو جائے عبداللہ، شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا. ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائم تا شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول مفروضہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہوتا. عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھا. تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے پڑھو اور وہ سینوں پہ تیر کھا کے ایمان سیکھیں. برابر کچھ تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئی میٹھی نیند. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا سوئے میٹھی نیند. ایڈا تھوڑا بھی نہیں آکھیا. ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے، دیکھا جب طوفانوں. یہ صحابہ اپنوں تے نہیں فٹکا. ہم تو سارے 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں. 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھائے. گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، آدھا کاٹا کے آواز آئی عبداللہ جعفر شہید ہو گئے. نہیں کھائے، ایسے پھینک مڑے میدان جنگ کی طرف. پہلے 2 صحابہ فقیر تھے، یہ بڑے مالدار. 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے. وہ سامنے آ گئے ایسے جھٹکا. عبداللہ کس کا شوق؟ بیویوں کا. سب کو 3 طلاق. غلاموں سب آزاد. باغات کا سب کا.
این المفر، کدھر جاؤ؟ بڑے بلند پایا شاعر فی البدی کا، افسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد غن مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد كنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شن، قسم ہے اے نفس تجھے اترنا ہوگا چاہے یا نہ چاہے۔ کفر ٹوٹ کے تمہارے اوپر کان گرا ہے اور تو جنت سے روگردانی کر رہا ہے اور جنت سے گھبرا رہا ہے، بڑی زندگی تو نے جی لیا ہے، آگے بڑھ، ایک نطفہ ہی تو لے تو، پھر یا نفس الا تقتلی کموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاہما ہدیتی، آگے بڑھ، تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی کچھ رسم ہم بازار میں آئے، جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں۔ وہ جھنڈا اٹھایا سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے، یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد تنا عذابها علی الا قیتها ثرابها۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہو، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ دخل الجنہ، عبداللہ کی باری پاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وقفہ لی، پھر فرمایا وہ دخل الجنہ۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے تھے، جھنڈا گر گیا، ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو، تھوڑا سا اور پیچھے رہ جاتا ہوں۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی، ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا، ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ کہنے کل ما شہدت بدرا، ہے تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم۔ نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی۔ اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ثابت بن اکرم جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو، سب نے کہا تو بدری صحابی تو ہی سنبھال، کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو۔ خالد بن ولید کی پہلی جنگ، اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو، جب وہاں خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو، خالد کو خالد کو دو۔ انہوں نے فرمایا میرے پیارو میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور تو ہی پکڑ تو ہی پکڑ۔ اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہا ہے، جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا، جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا، زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے اس کو جھٹلا۔ تو جب حضرت خالد نے تلوار جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوف، سواسنی سل سین سے، اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے، ہم ذکروں و انثیٰ، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام، اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام۔ فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ۔ یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ،
ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، میں کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ولبیوتهم ابوابا وسررا علیہا من زخرفا. کچھ میں آگے پیچھے کر رہا ہوں چونکہ اچانک یاد آئی تو لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. یہ پوری آیت ہے. مجھے یہ خیال ہے کہ تم بھی کلمہ چھوڑ جاؤ گے. اگر تم پکے ہوتے تو میں کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بناتا، دروازے اور سیڑھیاں اور ان کے پلنگ سونے کے بناتا. اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ برتن صاف کرنے والا ہوتا ہے نا سپنج، اس کو متاع کہتے ہیں. اور اللہ 7 بر اعظم کو فرما رہا ہے متاع، اور اوپر ایک اور ضرب لگا رہا ہے قلیل. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے حکم دیا تھا دربار سجایا جائے. ایسے سونے چاندی سے دربار سج گیا. وہ اندر آتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، پر کہتے ہیں ترجمان سے کہو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات وما عند اللہ خیر وأبقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون. اس نے ترجمہ کیا. ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت پڑھ کے سنائے. کس چیز سے مجھے متاثر کر رہے ہو؟ سونے چاندی سے، تاج سے، ہیروں سے. یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہیں. شمی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. خالد ابن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی اس دن، 8، اور 1,00,000 کے لشکر پر ایک بندے کا روب شاک. اگلے دن وہ لڑنے سے گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. آپ بھی اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹا. یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی. اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی. کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری. آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہم اغفر لنا، اللہ سے دوستی لگا لا، اللہ سے دوستی لگا لا. کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہیں خبیث کیا کر رہا ہے. اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں. مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے. یہ ہوتا ہے. بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے. جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے. What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this?
ٹھیک؟ اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر؟ لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور؟ اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے۔ تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا، ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اب قرآن میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ نہیں ہے، قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے، میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی۔ لہجہ سمجھ میں ہے یا اور سمجھ؟ ہائے میرا لال، اے میرا چاند۔ چھوٹے بچے کو، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے، تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں، ہائے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال۔ تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟ اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی؟ اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المؤمنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی۔ کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے،
یہ تو چھوٹے گناہ ہیں جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے. یا عبادی یا عبادی یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں. یا عبادی یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری. آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہم اغفر لنا، اللہم میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا. اچھا تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے. تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو. ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں ہی چھوٹی چھوٹی ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو. تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو. کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں. تو نے کہا یا اللہ معاف کر دو. تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص في ملکی شیئا.
اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانی کو ایسے بے قیمت تو نہ کر۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، تو اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں تو سارا کچھ بچ جاتا، نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، سب کچھ ذبح کر دیا، سب کچھ ذبح ہو، سب کے کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدا واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو۔ ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہ الرحا علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں، آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا۔ تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے۔ توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہیں آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے، تو یہ ہزاروں سال کے گناہوں تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں۔ اس اللہ سے دوستی لگا، اس اللہ کو اپنا بنا۔ یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمے لگایا تھا، ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔
جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ، اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی۔ وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت، میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی۔ حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ ہر کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ فارسی بھی سن لو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ ایک اللہ کا محبوب ہے، حبیب 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 محمد، انا محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی، ہیں؟ چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند چاند۔ یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن۔ میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے۔ صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوض بن بوذ بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذی شاہن بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی انا خیرکم ابا و نفسا۔ میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو منانا سب سے آسان،
یا اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمدی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے، یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بیٹھا تھا، توبہ پکی کر، ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے۔ ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرۃ، میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے، اپنا بنا لے۔ تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ زندگی کے میلے ہیں، کب آنا ہو، بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھالا۔ یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، توبہ کرتے ہو سارے، نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، سامنے والے بھی، ادھر والے بھی، کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا۔ اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو۔ اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو، اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو، سارا دن کمائی، سارا دن کمائی، اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے، اور بیوی خامن سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتاتا ہوں۔ میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو۔ بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرو۔ عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا۔ پتہ نہیں تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا مرید ہو گیا ہے، تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو عربوں میں بہت زیادہ تھا۔ ہاں، اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ وہ کوئی بولو تو صحیح آیا۔ کما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ واغبط من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ ولو ان لیلا الاخیلیة سلمت علی ودونی جندل وصفائح۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ یہ ماحول تھا کہ کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے، بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی۔ یہ ماحول ہے۔ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی اور وہ بھی ہل گئے۔ بھائی میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا؟ عائشہ سے۔
تو ان کا نہیں نہیں لا یا رسول اللہ من الرجال من احب الناس، ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا، تو لہذا انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے، دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا، مجھے عائشہ سے پیار ہے، نہیں یا رسول اللہ مردوں میں عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھایا ہے، اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے پیسوں سے نہیں بنے گے، وہ تمہاری محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنے گے، الفت سے بنے گے، محبت سے بنے گے، درگزر سے بنے گے۔ بچوں کو پیار دو، محبت دو، ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں تک پہنچا دیں گی۔ اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اگر ایک بات ناپسند ہے تو بہت سی اس میں اللہ نے اور چیزیں خیر کی رکھی ہیں، اس سے رشتے آباد ہوتے ہیں۔ یہ کیم چھو ہر وقت کہا کرو بیوی کو، وہ آگے کہے مجمع مجمع مجمع، بیوی کہے کیم چھو، تم کہو مجمع مجمع مجمع، لیکن صرف کیم چھو نہ کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، اس کے بغیر رشتے قائم نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ باؤنڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اپنی بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے گھر بار کے لیے وقت نکالو، اور اپنے کاروبار کے لیے بھی وقت نکالو۔ اور مہینے میں 3 دن تبلیغ میں جاتے رہو۔ میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے چلے کی کبھی تشکیل نہیں کرتا، وہ 3 دن لگا، جو 3 دن کے ادا کرتے ہو سارے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوراً جا کے معافی مانگ لو، معاف کر دو۔ تو ایک فضیلت سناؤں، جب میاں بیوی لڑے ہوئے آپس میں صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔